ایکچولی پلیٹ فارم چینج کر دیا میں نے کیونکہ جو نیٹ گوگل والا تھا اس میں میرے کچھ ریکارڈنگ کا کوئی پرابلم آ رہا تھا، اس لیے اس کو سوئچ کیا. میرے لیے بھی بالکل نیا ہے، دیکھتے کامیابی ہوتی ہے اس میں. جی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو ہم نے اپنا سلسلہ اب تک شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے جملہ اسمیہ نے کیا، اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کو کہ دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور ہم نے مبتدا اور خبر دونوں کو استعمال کیا، اور مبتدا اور خبر کو ہم نے مفرد کے طور پہ استعمال کیا. اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص شروع کیے. مرکب ناقص میں ہم نے مرکب توصیفی کو ہم نے پڑھا. مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا، اور مرکب توصیفی ہم نے کیا، اور اس مرکب توصیفی کو پھر ہم نے مبتدا کے طور پہ بھی استعمال کیا اور خبر کے طور پہ بھی استعمال کیا، اور ہم نے اس کے کچھ جملے بنائے. پچھلی کلاس سیشن کے اندر ہم نے کچھ قرآن کی آیات کی سورہ غاشیہ اس کا کچھ مطالعہ رکھا تھا، اور پھر میں نے آپ کو ایک اور مرکب اشاری جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی. طارق صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی سر. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے سر؟ وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ طارق صاحب مرکب اشاری کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا، مجھے یاد ہے آپ کو کیا ہوتا ہے مرکب اشاری؟ جی اس کی دو اس میں ایک اشارہ ہے، ایک مشار علیہ. تو مشار علیہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس میں اس کو اشارہ فالو کرے. ٹھیک، یعنی مرکب اشاری کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے. جی جی اسماء اشارہ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. مشار الیہ مرکب اشاری کے حوالے سے ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ کہ چونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے تو مرکب اشاری لازماً 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 معرفہ ہونا چاہیے. لیکن اشارہ جو ہے مرکب مشار الیہ کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے، اشارہ جو ہے مشار الیہ کو فالو کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے میں کہتا ہوں یہ کتاب. اب آپ مجھے بتائیں یہ کتاب آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ جملہ کیا سر؟ مجھے آواز صاف نہیں ہے. یہ آپ کو جملہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو ناقص لگ رہا ہے؟ یہ ناقص ہے. ناقص ہے، ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہو گیا، کتاب مشار الیہ ہو گیا. بنائیے کیا بنے گا؟ تو اس میں ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہی کہا آپ نے؟ جی سر. ھذا کتاب، ٹھیک ہے. لیکن معرفہ ہونا چاہیے. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے کہتا یہ کتاب، آپ نے کہا ھذا کتاب، میں آپ کی انالیسس پوچھتا ہوں. ھذا مجھے بتائیے کیا ہے؟ ھذا اس میں اشارہ ہے اور معرفہ. جی معرفہ ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر. کتاب، کتاب یہ مشار الیہ. تو مشار الیہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے. یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نہیں یہ نکرہ ہے. یہ تو آپ کا جملہ بن گیا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے، جبکہ بات تھی یہ کتاب. مشار الیہ لازماً لازماً معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ ہونا چاہیے. تو ھذا الکتاب، الکتاب بو کتابن، الکتابن الکتابن. یہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، خیر سے کتاب ہی آئے گا جی. ھذا الکتاب.
ना करो सर जी, ना करो, वो कहते हैं ना, ना करो साड़ी वारी आण दो, जान दो। हाजल हाजल किताब, किताब, जी ये किताब, ये किताब। मैं आपसे कहता हूँ डॉक्टर साहब, ये दो किताबें, जी, तो हाजानी हाजानी अल किताबानी, हाजानी अल किताबानी। जी मैं आपसे कहता हूँ डॉक्टर साहब, ये किताबें, ये किताबें हैं, तो हाउलाई हाउलाई अल अल कुतबु, हाउलाई अल कुतुब। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, किताब जो है वो आकिल है क्या गैर आकिल है? किताब गैर आकिल, गैर आकिल है। गैर आकिल की अगर जमा आती है तो क्या कंडीशन, क्या एक कंडीशन है सर उसकी? अच्छा वो वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस, चाहे इशारा हो, चाहे खबर हो, चाहे सिफ्त हो, जी क्या आएगी सर? तो वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस, तो तो फिर क्या हाजी हो ही, जाएगा सर ये? हाजी ही, हाज़िही, हाज़िहिल कुतुब, हाजी हिल कुतुब, हाज़िहिल कुतुब, ये किताबें। जी ठीक है जी। बेसिक चीज बहुत सिंपल, इशारा पहले भी पढ़ चुके। इशारा मुशारुन इलैह, बस जहन में आपके ये होना चाहिए कि मुशारुन इलैह लाज़मन 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 मारफा होना चाहिए, क्योंकि इशारा जी मारफा होता है। और इशारा जो है वो मुशारुन इलैह के मुताबिक इस्तेमाल होगा। इशारा जो है वो मुशारुन इलैह के मुवाफिक इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, शुक्रिया जी। शाइस्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कहता हूं, ये तालिब इल्म मेहनती है। मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको? ये मुरक्कब, ये नाकिस लग रहा है कि जुमला लग रहा है? जुमला लग रहा है। ठीक, अब जुमला लग रहा है तो आप डिफाइन करें इसमें मुब्तदा क्या और खबर क्या है। ये तालिब इल्म जो है मुब्तदा है और मेहनती है खबर है। ठीक है, बनाइए। हाजा हाजा अल हाजा तालिबुन, हाजा, जी बोले, हाजा तालिबुन, अल तालिबुन। तालिबुन, अल तालिब के तालिबुन, जी। हाजा अल तालिबु करूं कि हाजा तालिबुन करूं? तालिबुन। तालिबुन करूं। अल हटा दूं? नहीं, मारफा है तो अल लगेगा। अच्छा, जब अल लगेगा तो फिर तालिबुन होगा कि तालिबु होगा? तालिबु होगा। नहीं, हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन। एक मिनट, हाजा तालिबुन, तो अल हटा दूं? जी। हाजा तालिबुन। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मुब्तदा जो है, मुब्तदा आपने कहा हाँ, ये तालिब इल्म मुब्तदा है, ठीक है? जी। ठीक है ना? और ये मुब्तदा मुझे बताइए क्या है, मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी के अंदर एक इशारा होगा, दूसरा मुशारुन इलैह होगा। जी, ये जो है वो अ, क्या? इशारा है, तालिब इल्म जो है मुशारिन है।
تو بنائیے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا پھر؟ اگر اس کو مرکب اشاری بنائیں گے تو پھر حاذا الطالب. بالکل حاذا الطالب. کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ جو مبتدا آپ کا بن رہا ہے یا جو آپ کی خبر بن رہی ہے پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہے کیا. اگر یہ جی. مفرد ہے تو مفرد کے طور پہ استعمال کریں اور مرکب ہے تو مرکب کے طور پہ استعمال کریں. حاذا الطالب یہ طالب علم. اب جی. یہ طالب علم جو ہے یہ پورا ایک مرکب تھا, مرکب اشاری تھا, تو مرکب اشاری اپنے مرکب اشاری کے قانون پہ بنے. ٹھیک ہے نا, جس طرح قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب, ایسے ہی ہے نا. جی. تو ذالک الکتاب پورا ایک مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ کتاب ہے نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یہ کتاب. آگے پھر جی. آپ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں لا ریب فی, نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک, ہدی للمتقین, ہدایت دینے والی ہے متقین کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے, بچنے والوں کے لیے, جو بھی آپ کو ترجمہ دیں. تو حاذا الطالب یہ طالب علم محنتی ہے. خبر لے کے آئیں. محنتی کو تو مجتہد کہتے ہیں نا. جی جی بالکل کہتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا, مجتہد لکھ دوں. حاذا الطالب خبر کس حالت میں ہونے چاہیے؟ مجتہد. مجتہد. اس کے انالیسس کریں. یہ جو کال آتی ہے نا, فون اپنے مقصد کو نہیں بولتے, اس کا بیسک مقصد فون وہ کال ہے. جی اس کا وہ کریں انالیسس. حاذا جو ہے وہ اشارہ ہے. حاذا اشارہ ہو جائے گا. طالب علم مشارن علیہ. جی یہ اشارہ, یہ مشار علیہ. مرکب اشاری بن جائے گا اور یہ مبتدا بن جائے گا. جی یہ مرکب اشاری ہو کے مبتدا, اور جو مجتہدن ہے وہ خبر بن جائے گا. اور یہ دونوں مل کے بن جائے گی. بن جائے گی. یہ دونوں مل کے جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ. اس کو ریورس کر دیں. یہ طالب علم محنتی تھا نا, اس کو چینج کر دیں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ محنتی طالب علم ہے. تو محنتی طالب علم جو ہے وہ خبر بن جائے گا اور یہ جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا. بنائیے. حاذا حاذا محنتی طالب علم, اگر ہم اس کو اب یہ محنتی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا محنتی طالب علم. تو پھر ہم اس کو طالب مجتہد, طالب جو ہے وہ موصوف ہو جائے گا, مجتہد اس کی صفت آ جائے گی. بالکل یہ اشارہ ہو کے مبتدا, جی, اور یہ موصوف, یہ صفت, مرکب توصیفی, اور یہ موصوف مرکب توصیفی ہو کے اس کی خبر ہو جائے گی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, جملہ اسمی ہو جائے گی. صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ سے کہتا ہوں یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے.
یہ سر کرسی السلام علیکم، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ سوری دو جی، میرا یہ سوال ہے، یہ اس میں جو پہلا آپ نے جملہ کروایا تھا، یہ طالب علم محنتی ہے، جی تو حاضر طالب مجتہدون جو ہے، یہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حاضر طالب المجتہد معرفہ، یعنی اگر یہ اشارہ دوبارہ بولیں. چاہیے جی، حاضر جیسے یہ جس کا عربک یہ ہے کہ حاضر طالب المجتہد، یعنی مجتہد پر بھی ال نہیں لگنا چاہیے، مطلب میرا سوال. اگر مجتہد پہ میں اگر الف لام لگا دوں جی جی تو یہ معرفہ ہو جائے گا نا. جی جی اور یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے پھر، جی اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اگر میں اس کو معرفہ کر دوں گا تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا اور یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ جملہ نہیں بنے گا. پھر اس صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ طالب علم یہ طالب علم جو ہے نا مرکب اشاری ہو کے موصوف ہو گیا. یہ اشارن اور مشارن الیہ مل کے یہ مرکب اشاری ہو کے موصوف بن گیا، اور المجتہد تو اس کی صرف بن گئی، اور یہ بیسیکلی جو ہے نا موصوف صفت بن گیا. اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ طالب علم محنتی، یہ محنتی طالب علم، یہ محنتی طالب علم ہے نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ موصوف صفت بن جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ جو مقام ہے یہ خبر کا مقام ہے، اور خبر چونکہ نکرہ ہوتی ہے اس لیے آپ اس کو نکرہ لکھیں. یہاں کیا ہوا کہ محنتی طالب علم جو ہے، یہ جو محنتی طالب علم تھا یہاں ریورس تھا. یہاں طالب علم پہ فوکس تھا تو محنتی ہے، یہاں اس محنتی طالب علم پہ فوکس ہے. تو یہ محنتی طالب علم پورے کا پورا جو ہے یہاں خبر بن گیا. اور یہ جو خبر تھی یہ محنتی طالب علم، آپ کو لگا کہ یہ ایک طالب علم کی صرف بیان ہو رہی ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. تو آپ نے اس مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن یہاں کر دی، اور مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن کر دی طالب المجتہد. چونکہ یہ مرکب توصیفی یہاں خبر کے طور پہ آیا تھا اس لیے آپ نے اس کو نکرہ لے لی. اگر یہ مرکب توصیفی لیٹ سے یہاں مبتدا کے طور پہ آتا تو ہم معرفہ لے لیتے. تو معرفہ اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا پڑے گا، وہ آپ کی مینٹین رہنی چاہیے. کلیئر ہے سر؟ یہ ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے جی. کلیئر ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں. نہیں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. آپ نے بالکل جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے. آپ کو ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کپتان نے ہمارا کہا ہے کہ گھبراؤ نہیں بالکل. حالانکہ وہ خود آج کل گھبرایا ہوا ہے، لیکن اس نے آپ لوگوں سے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صاحب میرے خیال میں کہیں چلے گئے، کوئی اور صاحب کر لیں. یہ ڈیل کون ہے؟ میرے خیال میں یہ نئے لوگوں سے مجھے واقف ہونا پڑے گا. جی السلام علیکم، میں ہوں یہاں پہ. اچھا آپ ہیں، کہاں ہیں سر؟ اچھا یہ جی سر صاحب یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی حاضہ اس میں لیکن مجھے ٹوٹی ہوئی اور کرسی حاضہ. دیکھیں کرسی تو کرسی کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو مکسور کہتے ہیں. میم کاف سین واو را، مکسور. اب آپ صحیح. حاضہ کرسیون مکسورن. حاضہ کرسیون، کرسی آپ نے کہا حاضہ کرسیون، جی یہی کہا آپ نے؟ جی یہی کہا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ جی اس میں خبر تو مکسور ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور کرسی جو ہے مبتدا ہے. نہیں کرسی مبتدا نہیں ہے، یہ کرسی. حاضہ کرسی، جی جی یہ کرسی، جی جی جی. اور یہ کرسی مبتدا ہے، اور یہ کرسی مجھے بتائیے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ کرسی مفرد ہوگا، مرکب تو نہیں ہوگا،
پوری بات نہیں کر رہی ہے. نہیں مرکب ہے, مرکب ناقص ہے, ٹھیک ہے مرکب ہے نا یہ کرسی, مرکب ہے, کون جی سا بالکل مرکب ہے سر؟ ناقص نہیں کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے, حاضہ کرسی مرکب اشاری ہے جی, کیونکہ ہم نے ابھی تک یہ دوسرا مرکب پڑھ رہے ہیں, پہلے ہم نے پڑھا جی. تھا مرکب توصیفی, جی یہ ہے مرکب اشاری. مرکب جی. اشاری کا کیا قانون ہے سر؟ مرکب اشاری, مرکب اشاری کے دو جز ہوتے ہیں, ایک اشارہ دوسرا مشار الیہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جی یہ اشارہ ہو گیا, کرسی جو ہے مشار الیہ. مشارے لائے ہو گئے, جی ٹھیک. مشار الیہ لازمن معرفہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک کیا ہے. بن جائے گا؟ حاذا کرس الکرسی. حاضل کرسی, الگ الگ کر کے پڑھیں, کوئی مسئلہ ٹھیک ہے, الف لام شامل ہوگا جی. حاذا الکرسی حاضہ الکرسی مکسور, مقصور. اس کی اگر میں آپ سے کہوں انالیسس کریں جی کیا کریں گے؟ اس میں حاضہ جو ہے وہ اشارہ ہے, ٹھیک ہے, کرسی جو ہے وہ مشار الیہ ہے, یہ ملا ٹھیک ہے, کے جو ہے یہ مرکب اشاری ہو گیا, اور مکسورن جو ہے وہ خبر ہو گیا. تو یہ ملا کے جو ہے یعنی مرکب اشاری یہ پورا مبتدا ہو گیا اور وہ خبر ہو گئی, اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. زبردست سر, بالکل. سر جی یہ ڈیل میں کون ہے؟ کوئی ہے جو بات کرنا چاہے؟ نہیں کرنا چاہے. احتشام صاحب, ڈاکٹر فرح, جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے کہتا ہوں وہ پنکھے بند ہیں. پنکھے مشکل لگ رہا ہے تو آسان کر دیں, دروازے کر دیں. وہ دروازے بند ہیں. سر یہ جملہ اسمیہ ہے, ٹھیک ہے, وہ دروازے اس میں مبتدا ہیں, ٹھیک ہے, اور بند اس میں خبر ہے. ٹھیک ہے, وہ دروازے مرکب اشاری ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آئے گا حاذہ بابان, حاذہ ابواب, حاذہ ابواب, جی ابواب مغلقن, الابواب ہیں المغلقتن, نہیں مغلق, یس المغلقتن. یہ وہ دروازے سوری اشارہ قریب کا ہے کہ دور کا ہے؟ نہیں سوری, یہ اشارہ دور کا ہے, تل کا آنا چاہیے. تلک الابواب تلک الابواب مغلقتن, کیونکہ بند کے لیے بھی مؤنث ہی آئے گا, اور مؤنث بھی نکرہ میں آئے گا کیونکہ وہ خبر ہے. تلک الابواب مغلقۃ, مغلقتن. وہ دروازے بند ہیں, وہ دروازے بند ہیں. نہال صاحب موجود ہیں؟ آپ نے ویسا منع کیا تھا آدمی. جی السلام علیکم, میں ہوں جی. ارے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ اس میں جی کوئی مسئلہ. اچھا کریں گے سر؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں آپ سے کہتا ہوں یہ گاڑیاں
खूबसूरत है। हाज़िही हाज़िही अस्सय्यारतुन अस्सय्यारतुन तू अस्सय्यारतु अस्सय्यारतु जमीलतुन। जमीलतुन। जबरदस्त सर। हाज़िही सय्यारतु जमीलतुन, ये गाड़ियां खूबसूरत हैं। इसके एनालिसिस करें। जी, हाज़िही जो है वो हाज इशारा है जी, और अल सय्यारतु जो है वो इशारा अलैह है, है। और जमीलतुन खबर है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करें सर। हाज़िही अल सय्यारतुन जो है वो हो गया है मुरक्कब इशारी। ठीक है, और ये खबर के जमीलतुन खबर है, उसके साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, जबरदस्त सर। अरुण साहब हैं कि नहीं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सर एक क्वेश्चन मेरा इसमें है। जी जी करें सर, हुक्म करें क्वेश्चन। सर ये इसलिए वो आया कि ये सयारा यानी वो जमा थी तो फिर हाज़िही आ गया वाहिद मुअन्नस। तो हाउलाई का इस्तेमाल कहाँ आता है, यानी कब आता है? क्योंकि ये जब भी जमा होगा तो फिर तो नहीं, वाहिद जब भी जमा नहीं होगा सर, जब भी जमा नहीं होगा। अगर मैं ये आपसे कहता ये लड़कियां खूबसूरत हैं। अच्छा अच्छा, आकिल और गैर आकिल। ठीक ठीक ठीक। आकिल और गैर आकिल को ध्यान में रखें ना सर। जी जी। अगर मैं आपसे कहता ये लड़कियां खूबसूरत हैं, आप यकीन इसमें थोड़ा सा खुश हो गए होंगे। तो खूबसूरत में क्या होगा? इस उम्र में ये छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, अच्छा लगता है सर। मेरी बेगम भी सुन रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैंने कहा ना इस उम्र में ये छोटी छोटी खुशियां मिलनी चाहिए, इसी से इंसान जो है ना खुश होता है। जो कहते हैं ना कि मतलब ये छोटी छोटी खुशियां हैं सर, इससे आदमी को बड़ी दिल उसका बड़ा होता है सर। और सही। जी अरुण साहब अस्सलाम वालेकुम, किधर हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ही हूँ। आप किस नाम से हैं? आपका नाम नजर नहीं आ रहा। मेरा नाम नजर नहीं आ रहा? मेरा नाम होना चाहिए। मेरा अच्छा वो आईफोन 11 वो आ रहा है। अच्छा, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, रीनेम कर देता अगर हूँ। मैं डेल जो है वो मेरे लैपटॉप की वजह से आ रहा है। अच्छा। I got it. चलिए जी, आप हारून साहब जरा करें। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है। हाँ, ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है, ये तो काफी लंबा फिक्र है, लेकिन जुमला है, लेकिन आप ब्रेक करें ना, आप पहले तो डिफाइन करें कि आपको इसमें मुब्तदा क्या लग रहा है, खबर क्या लग रही है। खबर जो है वो इसमें दो खबरें हैं, एक मेहनती तालिब इल्म मेहनती होना और तालिब इल्म का, और दूसरा मुसलमान का सच्चा होना। नहीं, इसमें आप और गौर करें। खबर में फिर मेहनती और सच्चा। आप इसको दोबारा पढ़े ना सर इसको। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा। अगर मैं इसको ये कहता ये तालिब इल्म मेहनती और सच्चा मुसलमान है, तो आप कहते हैं दो खबरें कि ये तालिब इल्म मेहनती भी है और सच्चा मुसलमान। ठीक है, इसमें फिर अब सच्चा मुसलमान जो है ना वो खबर होगी। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान ये इसकी खबर है,
یہ ٹھیک ہے. اور یہ محنتی طالب علم جو ہے نا مبتدا، یہ مبتدا. آپ مجھے بتائیں یہ محنتی طالب علم جو ہے یہ ایک مرکب ہے جی. اور یہ مرکب کون سا ہے سر؟ یہ اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں. یہ محنتی، یہ مرکب اشاری بھی ہے اور محنتی طالب علم والی بات جو ہے وہ توصیفی بھی ہے اس کے اندر. نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی مرکب ایک ہوگا وہ مرکب ایز ون مرکب پہچانا جائے گا ایک ہی طور پہ. ٹھیک ہے، پھر یہ مرکب اشاری کھلائیں گے. کون سا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری یہ اشارہ ہے اور محنتی طالب علم جو ہے وہ مشار علیہ. اب محنتی طالب علم مشار علیہ ہے، لیکن یہ محنتی طالب علم جو ہے یہ مشار علیہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک مرکب ہے. جی. اور یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب. تو اب آپ نے مرکب توصیفی کے بیس کے اوپر اشارہ لے کے آنا ہے اور مرکب توصیفی جو ہے اس کو مشار علیہ بنانا. تو بنائیے کیا بنے گا؟ ھذا طالب مجتہد. طالب مجتہد آپ کہیں گے، دوبارہ کہیں، غور کریں سر. محنتی. اچھا ٹھیک ہے. یہ حاضل اس میں سر بعد میں کیجیے گا. الطالب المجتہد. یہ معرفہ میں رہے گا نا، اس لیے. بالکل کیونکہ مشار علیہ ہے نا. اگر آپ اس کے انالیسس بھی ہاتھ کے ہاتھ کریں، آپ کے حاضہ اشارہ ہے، باقی جو ہے وہ طالب مجتہد مشار علیہ ہے. نہیں طالب آپ نے کہا موصوف. ٹھیک ہے. اور مجتہد اس کی صفت ہے. یہ صفت ہے. صفت اور موصوف مل کے اس اشاروں کے لیے مشار علیہ. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری مل رہے ہیں دونوں یہاں پہ. نہیں، مرکب اشاری نہیں مل رہے، کیونکہ مرکب اشاری کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے نا، اشارہ اور مشار علیہ. آپ اس میں کہیں کہ اس کا جو مشار علیہ ہے وہ ایک مرکب ہے خود، وہ بذات خود ایک مرکب. ٹھیک ہے. یہ جو موصوف صفت مرکب توصیفی مشار علیہ بنا، اور یہ اشارہ اور مشار علیہ مل کے یہ کیا بن گئے؟ مرکب اشاری. اور یہ مرکب اشاری بن کے یہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ مبتدا. یہ اس کا مبتدا ہے باقی خبر کا. سچا مسلمان. اب یہ خبر ہے. اب یہ سچا مسلمان خبر جو ہے یہ مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ مفرد لگ رہی ہے کہ مرکب لگ رہی ہے؟ یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. جی بنائیے. سچا کا سچا سدید اور ہوتا ہے، وہ سیدھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صادقن مسلمن. صادقن مسلمن. مجھے بتائیے آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا؟ نہیں، اس کو الصادقن مسلمن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں جو ہے وہ صادق جو ہے وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس کو معرفہ الصادق ہونا چاہیے. الصادق مسلمن. دوبارہ بتائیے سر. جی، یہ سچے کو الصادق کہیں گے اور مسلمن. دیکھیں نا، یہ سچا مسلمان اس کے اندر موصوف کیا صفت کیا ہے؟ موصوف جو ہے وہ یہ سچا مسلمان اگر ہم کہیں نہیں، یہ سچا مسلمان نہیں، خالی سچا مسلمان. خالی سچا مسلمان. تو صفت جو ہے وہ سچا ہے، صادق صفت ہے، اور مسلمان جو ہے وہ موصوف ہے. تو پہلے موصوف آئے گا پھر صفت آئے گی؟ پہلے موصوف آتا ہے. بالکل موصوف آئے گا. پہلے موصوف آئے گا. مسلمون صادقن. المسلمون صادقن. مسلمون صادقن. مسلمون صادق. یہی کہا نا آپ نے مجھے؟ جی. مسلمون صادقون. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا؟ نہیں تو
پھر یہ المسلمون صادقون ہوگا. تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا آپ نے اس کو معرفہ کیوں بنایا؟ نہیں، یہ چونکہ ایک خاص پرٹیکولر اس کے بارے میں خبر ہے تو اس لیے اس کو معرفہ ہونا آپ چاہیے. کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ سچا مسلمان خبر ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جی خبر نکرہ ہوتی ہے. بہت سمپل ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا کہ اس کی وجہ اس بتا لیے دیں. خبر نہ کرے، اس لیے خبر نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی اشارے آپ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ جتنے بھی اشارے آپ پڑھتے ہیں نارملی مثنیٰ کے اشارے ہٹا دیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مثنیٰ کے اشارے تو قرآن مجید میں تو نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے. تو جو 6 میجر مین آپ کے اشارے ہیں ان کو اگر ہم بات کریں تو وہ کون کون سے آپ کے اشارے بنتے ہیں؟ تو آپ کا بنتا ہے حاذا، حاذی اور ہاؤلائی. اس میں بھی عاقل اور غیر عاقل. پھر اگر عاقل ہوگا تو ہاؤلائے ہوگا، غیر عاقل ہوگا تو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح سے پھر جو آپ کے جو دور کے دوسرے اشارے بناتے ہیں اس میں بنتا ہے ذالکا، تلکا اور اولئک اور اولئک. میں صرف آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ڈیٹیل میں ہم جب جائیں گے تو پھنس جائیں گے. ابھی بعد میں کبھی ہم بات کریں گے. آپ گرامیٹیکلی ایک پوائنٹ سارے لوگ نوٹ کر لیں. گرامیٹیکلی جو اشارہ ہے نا اصل میں وہ ہے ذا. واحد کے لیے جو اشارہ ہے نا وہ ہے ذا. یاد رکھ لیجیے گا. یہ ہا جو ہے نا یہ تمبی کے لیے اصل اشارہ ہے ذا. یہ ہی جو آتا ہے یہ مونس کی علامت کے لیے آ جاتا ہے. اشارہ اس کے اندر ہے ذا ہی ہے یہاں بھی. اور جمع کے اندر جو ہے نا جو اشارہ آتا ہے نا وہ آ جاتا ہے اولائی. ہاں تو وہی تمبی کے لیے ہے. یہ پوائنٹ ایک آپ نوٹ کریں. اصل میں جو اشارہ ہے گرامیٹیکلی جو اشارہ ہے وہ ذا ہی ہے. یہ جو اشارہ جب ہم کہتے ہیں نا قریب کا اور دور کا، اس پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کا جو ہے نا یہ خطاب کا ہے. کا ہے خطاب کے لیے. میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں آپ سے بہت دفعہ کہتا ہوں کہ یار وہ زید نیک ہے، زید ایسا ہے، زید ویسا ہے. آپ ایک دن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے زید؟ تو میں ہارون صاحب صرف آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں اور سامنے سے زید آ جاتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں ذالک زید. میں آپ سے کہتا ہوں یہ ہے زید. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے کہتا ہوں ذالک زید. اب زید کے اوپر بات کر رہا ہوں، آپ بھی کھڑے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر رشید صاحب بھی کھڑے. اب میں ذالکہ نہیں کہوں گا. اب میں 2 آدمیوں سے خطاب کر رہا ہوں، 2 آدمیوں سے، تو میں ذالکہ کی جگہ کہہ دوں گا ذالکما. میں کہوں گا ذالکما زید. آپ دونوں سے خطاب کر رہا ہوں. پھر جو آخر میں کا کما کم آئے گا نا، یا کی کما کننا، کا کما کم کی کما کننا، یہ خطاب کے نمبر آف پرسن جن سے آپ خطاب کرتے ہیں نا یہ اس سے خطاب کر رہا ہوتا. تو بنیادی چیز میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، صرف اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے بھی آپ کو، حالانکہ آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ فردر ڈیٹیل میں جب انشاءاللہ آگے جا کے جب آپ ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تب آپ کو نظر آئے گا. یا آپ عربکس کی جو بکس، اگر عربکس کی بکس آپ پڑھیں گے، پیور عربکس کی بکس، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اشارہ جو ہے نا وہ یہ ذا ہی ہے. اور یہ جو دور کا اشارہ کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں عربی گرامر والے، وہ کہتے ہیں ذا اشارہ ہے، کا خطاب کے لیے ہے. اور یہ جو لام ہے نا لام، اس کو وہ کہتے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ دور کے لیے. یہ صرف میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے نا آپ کے سامنے پکچر دی ہے. آپ کا دل چاہے تو اس کو رکھے ذہن میں، اور آپ کا دل نہ چاہے تو اس کو اٹھائیں اور دیوار پہ مار دیں. فی الحال آگے جا کے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کام آئے گی، لیکن فی الحال اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو دیوار پہ مار سکیں گے. لیکن میں نے صرف اس لیے کہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کا کوئی اتفاق ہو جائے کسی کتاب کو پڑھنے کا آج کل میں، یا کبھی آگے جا کے، یا کوئی عربک کے اندر پڑھ جائے، یا ہو سکتا ہے جو نئے لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کسی کوئی ایجپشن آپ کو ٹکرا گیا یا کوئی سیرین آپ کو ٹکرا گیا اور آپ نے اس کے سامنے بتایا کہ یار میں بھی آج کل عربی پڑھتا ہوں،
اور وہاں اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو آپ نے کہا یہ تو مروا دیا مجھے کاملی صاحب نے. پھر میں تو مجھے کہا تھا اشارہ، یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے، اس لیے آپ کی سمجھانی ہے. تو آپ کے سامنے 2 مرکبات میں نے رکھے. یہ مرکب بہت آسان تھا، اس میں کچھ ایسا نہیں تھا مرکب اشاری میں، اور ہم نے اس مرکب اشاری کو جملے میں بھی استعمال کیا. مجھے یہ بتائیے شائستہ جی، آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا جب آپ نے مرکب اشاری کو جملے میں استعمال کیا اور مرکب توصیفی جملے میں استعمال کیا؟ تو مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا؟ سب سے میجر ڈفرنس مجھے معرفہ کا نظر آیا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اشارہ ہے وہ نہیں، کہ مشارن علیہ جو ہمارا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اشارہ جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے. نہیں مان لوں میں آپ کی بات بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اور بڑا میجر ڈفرنس تھا، آپ نے غور کیا؟ دو مرکب آپ نے ابھی تک پڑھے، تو میں نے آپ کو دونوں مرکب کا کمپیریزن کے اندر سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان دونوں مرکب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے مشارن علیہ معرفہ ہوگا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. اصل ڈفرنس جب آپ جملہ بنا رہے تھے، کیونکہ آپ جب قرآنی آیت پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آئے گا، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. کسی اور کے ذہن میں آئے؟ سر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم نے طالب و مجتہد پڑھا ہے، یا اب ویسے مرکب توصیفی بناتے ہیں تو موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں آتی ہے. لیکن جب ہم نے جملہ بنایا تو ہم نے طالب المجتہد کیا، یعنی ویسے ہی رکھا اس کو، حالانکہ وہ بھی مرکب توصیفی. ہم نے غلط کر دیا ہوگا، ہم نے وہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ آئے گا تو ہمیشہ موصوف پہلے آئے گا، صرف بعد میں. لیکن مجھے ایک اور فرق بتائیے، کسی نے فرق نہیں پکڑا. ایک چھوٹا سا فرق ہے، مرکب توصیفی مبتدا بھی بن کے آیا، خبر بھی بن کے آئی. مرکب اشاری کی خبر بن کے آئی. ہم نے جتنے جملے کیے آپ کو کہیں مرکب اشاری خبر میں نظر آیا؟ نہیں، کہیں نظر نہیں، صرف اشارہ، صرف اور صرف آپ کو مبتدا نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ مرکب اشاری جو ہے، چونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے، مشار الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے، تو پورا مرکب معرفہ ہی آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اب آپ کو ایک پوائنٹ اور بھی پتا چل گیا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ تو جملے میں مبتدا کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے اور خبر کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے، لیکن مرکب اشاری صرف اور صرف معرفہ آ سکتا ہے. مرکب اشاری صرف اور صرف معرفہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 2 آپ کے مرکبات ہو گئے. ایک تیسرا مرکب ہے، اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ مرکب جو ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، شاذ و نادر آپ کو کوئی ایک آیت جائے گی جس کے اندر یہ مرکب استعمال نہ ہو. یہ بہت ہی زیادہ قرآن مجید میں یہ مرکب استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ ہوپ فلی 2 یا 3 سیشن میں، 2 نہیں بلکہ 3 سیشن سے کم میں ختم بھی نہیں ہوگا. یہ کافی امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ مرکب استعمال نہ ہوتا. یہ مرکب کیا کہلاتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، یہ ابھی ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں. شائستہ جی مجھے بتائیے زید کی کتاب، کیا لگ رہا ہے آپ کو زید کی کتاب؟ مطلب جی شائستہ جی، زید کی کتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نامکمل سی انفارمیشن دے رہا، مرکب ناقص ہوا. ہاں ہے تو مرکب ناقص، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ مرکب ناقص تیسرا مرکب ناقص آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن میں اس مرکب کا نام کیا اور یہ کرتا کیا ہے یہ میں
آپ کو اب بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرکب ناقص ہے انکمپلیٹ، لیکن اس مرکب میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ جیسے آپ نے فار ایگزامپل جب میں نے آپ سے کہا نیک لڑکا، تو آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کہا یہ لڑکا، تو آپ نے کہا ایک ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو جی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا جب کوئی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے تو ہم نے کہا ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا ایسے مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کی کا اضافہ ہے، میں اگر کہنا چاہوں تو کی اور تعلق شو کر رہا ہے، ریلیشن بتا رہا ہے۔ بالکل زبردست ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ آپ کو لگتا ہے طارق صاحب پڑھا ہوا ہے کہیں سے پہلے یا پڑھاتے تھے پہلے آپ؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق بنایا جا رہا ہے یا ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت جوڑی جا رہی ہے۔ تو ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یا نسبت جوڑی جائے، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کے بھی جس طرح سے دوسرے مرکبات ہوتے ہیں، مرکب اضافی کے بھی دو حصے بنتے ہیں۔ جس اسم کی نسبت جوڑی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اس کی نسبت جوڑی جاتی ہے، جس چیز کی طرف اس کی نسبت جوڑی جاتی ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف، جی مضاف اور مضاف الیہ، ہاں، دعا تھئی، ضاد الف فا، مضاف اور مضاف الیہ، یعنی جس چیز کی نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف دی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب زید کی کتاب میں آپ کو مضاف کیا لگتا ہے، مضاف الیہ کیا لگتا ہے؟ مضاف زید کی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کتاب، سوچ لیں، زید کی کتاب تو کس کو کس سے نسبت مجھے دی دوبارہ جائے؟ سے وہ بتائیے گا، یہ مضاف اور مضاف الیہ تو جس چیز کی نسبت دی جائے، جی، چیز کی نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو زید کی کتاب میں مجھے بتائیں کس کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ زید کو کتاب سے نسبت دی جا رہی ہے یا کتاب کو زید سے نسبت دی جا رہی ہے؟ کس چیز کا کس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے؟ جی جی، یہ زید کو جو ہے جوڑا، کتاب کو جوڑا جا رہا ہے زید سے، اس کا مطلب ہے کہ کتاب کی نسبت دی جا رہی ہے، تو اس میں سے مجھے بتائیں مضاف کیا ہوگا؟ کتاب ہوگی جی، کتاب ہوگی، کتاب جو ہے وہ مضاف ہو جائے گی اور زید جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ جس طرح سے مرکب توصیفی میں آپ تیر مارتے تھے نا، موصوف پہلے صرف بعد میں، ٹھیک ہے، لیکن ٹرانسلیشن کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صرف کو پہلے لاتے تھے اور موصوف کو بعد میں لاتے تھے۔ مرکب اضافی میں بھی یہی ہے کہ مضاف کو پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، لیکن ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو مضاف الیہ کو پہلے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں اور مضاف کو بعد میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسری اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مضاف جس اسم کی نسبت دی جائے اس کو مضاف،
اور جس کی طرف دی جائے اسے مضاف الیہ. اس مضاف اور اس مضاف الیہ کے کچھ قانون ہیں, کچھ قوانین ہیں. اس مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ قوانین ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی. پہلا جو اس کے دو قوانین ہیں, مضاف کے دو قوانین ہیں. پہلا قانون یہ ہے کہ مضاف پہ کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا. پہلا قانون کیا ہے سر جی اس پہ؟ مضاف پہ کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے مضاف ہمیشہ نکرہ ہو. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے. اس کا دوسرا قانون, مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا. مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا. ڈاکٹر فرحان, ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ سر ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر دو تنوین ہوں گے تو اس کی جگہ ایک پیش آ جائے گا بغیر ال کے داخل ہوئے ہوئے, اور اگر دو زبر ہوں گے تو خالی ایک زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. نسبی حالت. تو مجھے یہ بتائیے آپ, اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے, اعراب ہلکا دو طریقوں سے ہوتا ہے. اعراب ہلکا دو طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا طریقہ تو وہ ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر فرحان نے بتایا کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے, وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے, یعنی دو پیش دو زبر دو زیر آتے ہیں, اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جہاں دو پیش آتا ہے اس کو ایک پیش کر دیتے ہیں, جہاں دو زبر آتا ہے اس کو ایک زبر کر دیتے ہیں, جہاں دو زیر آتا ہے اس سے ایک زیر کر دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتا سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ کون سے اسما ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے؟ وہ کون سے اسما پہ تنوین آتی ہے؟ سر منصرف اسما پہ تنوین آتی ہے. سارے منصرف پہ آتی ہے؟ منصرف اسما سب پہ آتی ہے؟ نہیں, نکرہ پہ آتی ہے. منصرف اسما واحد, جی واحد پہ آتی ہے. جی بالکل واحد. یاد رکھیے, جی منصرف جی اسما بالکل واحد پہ جی آئے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے کے طور پہ کتابن, تو کتابن کو اگر مجھے ہلکا کرنا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کتابو. کتابو. کسی وجہ سے اگر یہ کتابن جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا تو یہ بن جاتا کتابن, تو یہ بن جائے گا کتابو. کتابا. سوری کتابا. اگر کسی وجہ سے یہ کتاب جو ہے یہ حالت جر میں ہو, کتابن ہو, تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. کتابی. دوسرے کون سے اسما ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے؟ محمد. جی جی بولیں 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 بولیں, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. محمد. کپتان بتا کے تھک گیا, آپ گھبرائے چلے جاتے. محمد. نہیں, محمد تو سر جی معرفہ ہے. جی جی اچھا اچھا. اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ الف لام داخل نہیں ہوگا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مضاف کبھی بھی جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوگا. مضاف کبھی بھی جو ہے معرفہ نہیں ملے گا. معرفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. معرفہ ہونے کی وجوہات ہیں اس کی. پورے قرآن میں ایک ہی ایگزامپل ہے, تو ہم اس پورے قرآن میں چونکہ ایک ہی ایگزامپل ہے, اس لیے جب میں اس کو پڑھاتا ہوں تو میں اس کا ایکسیپشن دکھا کے ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ عربی گرامر آپ نے سیکھنی ہے تو ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیے گا. ایک ایگزامپل آئی ہے تو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ معرفہ تو آتا ہی نہیں ہے. جب معرفہ آتا نہیں, محمد تو آلریڈی ہے, اور محمد کو لیٹ سے اگر آپ لے بھی لیں تو منصرف اسما میں آ گیا نا, واحد میں آ گیا نا. منصرف اسما ہے نا محمد, محمد, زید, حامد, یہ سب منصرف اسما ہے نا, اور منصرف اسما واحد ہیں.
तो मुंसरिफ अस्मा की कैटेगरी तो आ गई। और कौन सी कैटेगरी है जिसमें तनवीन आ सकती है? जमा मकसर। जी बोले बोले निहाल साहब बोले। जमा मकसर में आ सकती? मकसर नहीं सर, जमा मुकस्सर। मुकस्सर। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कोई एग्जांपल दे दे सर मुझे, इसी किताब की जमा क्या है? कुतुबुन। कुतुबुन। इसको अगर हल्का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तनवीन खत्म करके कुतुबु। कुतुबु। जी 2 हो गई, एक और है जिसमें तनवीन आती है, एक और है सर जी जिसमें तनवीन आती है। क्या इसका आपको याद है? नहीं सर अभी तो इकलामुन। इकलामुन नहीं, अकलामुन तो वो जमा मुकस्सर ही जमा। होगी। जी हाँ मुकस्सर। एक और कंडीशन, एक मुंसरिफ अस्मा हो गए वाहिद, एक जमा मुकस्सर हो गई, एक कंडीशन और है। जमा सालिम मुअन्नस। जी जी बोले, जोर से बोले। जमा सालिम उसमें मुअन्नस में। जी जमा सालिम मुअन्नस। एग्जाम्पल दें। मुस्लिमतुन। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन क्या बन जाएगा? मुस्लिमातु। तीन कंडीशन है मुदाफ की, 2 कंडीशन है। पहली चीज ये कि मुदाफ का अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मुदाफ का एराब हल्का होगा। एराब हल्का कैसे होता है ये बस ध्यान में रखें कि एराब हल्का कैसे होता है। उन अस्मा जिन अस्मा के ऊपर तनवीन आती है उसकी तनवीन गिर जाती है। तनवीन किस किस पे आ सकती है? मुंसरिफ अस्मा वाहिद पे आ सकती है, जमा मुकस्सर पे आ सकती है, जमा सालिम मुअन्नस पे आ सकती है। अब एक और चीज रह गई, एराब अभी हल्का एराब 2 चीज होगी। तीसरी चीज क्या होगी? वो अस्मा जिनके ऊपर नून एराबी दाखिल होती है। नून एराबी किस पे दाखिल होती है? कौन से ऐसे अस्मा हैं जिनके ऊपर नून एराबी दाखिल होती है? तस्निया के सीगों में जब हम दाखिल करते हैं, तस्निया के सीगे जितने भी होते हैं, नून अराबी किस में दाखिल होती है? तस्निया के तमाम सीगे। नून अराबी किस में दाखिल होती है? जब तस्निया के तमाम सीगे होते हैं। कोई एग्जांपल दें मुझे। जैसे किताबाने। किताबानी। तो किताबानी से फिर क्या होगा? इसका एराब हल्का करना होगा तो क्या हो जाएगा? ये किताबा। किताबा। और किसमें आती है नून अराबी? एक रह गया। और किसमें आती है? इसमें इशारा मुसन्ना जो। सर जी ना करो, इशारा मारफा है। अच्छा, जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम। एग्जांपल है सर मुझे कोई। जैसे मुस्लिमूना जो है वो मुस्लिमों। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना से क्या बन जाएगा? ये मुस्लिमों हो जाएगा।
मुस्लिमों। मुदाफ के दो कानून हैं। मुदाफ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा पहली बात, और मुदाफ का एराब हल्का होगा। हल्का होने से मुराद है वो अस्मा जिनके ऊपर तनवीन दाखिल होती है उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, और वो अस्मा जिनमें नून एराबी दाखिल होती है, नून एराबी किस में दाखिल होती है? तस्निया के तमाम सीगों में, तस्निया के तमाम सीगों में दाखिल होती है, और जमा मुज़क्कर सालिम के सीगों में दाखिल होती है। इसके अलावा नून एराबी कहीं आती नहीं। ये 5 सिचुएशन है। इससे आज आपको एक चीज और पता चली, कुरान मजीद में जब भी आप कोई इस्म देखें, जब भी आप कुरान मजीद में कोई इस्म देखते हैं और अगर आपको उसके ऊपर अलिफ लाम भी दाखिल ना हो और उसका एराब भी हल्का हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उसके ऊपर पेश आ रही है कि फतह आ रही है कि जेर आ रही है, आपका एक गालिब गुमान ये होना चाहिए कि ये मुदाफ होगा। आपका एक गालिब गुमान होना चाहिए ये मुदाफ होगा। कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? जब आप मुदाफ इलैह देखेंगे, क्योंकि मुदाफ इलैह के 2 कानून है। मुदाफ इलैह के 2 कानून है, वो आप नोट कर लें। पहला कानून मुदाफ इलैह, और आज आपको उससे एक चीज और भी पता चलेगी। मुदाफ इलैह का पहला कानून ये कि मुदाफ इलैह लाज़मन हालत जर में होगा। आज आपको पहली वजह भी पता चल गई कि इस्म हालत जर में कब जा सकता है। इस्म की हालत जर में जाने की सिर्फ 2 वजूहात हैं, तो आप समझते हैं 50% वजह तो आपको पता चल गई। इस्म की हालत रफा में जाने की 8 वजूहात हैं, हालत नसब में जाने की 13 वजूहात हैं, और हालत जर में जाने की 2 वजूहात। इस्म की हालत रफा में जाने की 8 वजूहात हैं, 2 वजूहात आपने पढ़नी है। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं जी? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछा है मैंने। इस्म की हालत रफा में जाने की टोटल 8 वजूहात हैं, 2 वजूहात आपने पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है आपने? बहुत खामोशी छा गई। शाइस्ता जी, इसे हालत रफा में कब कब आपने देखा अब तक? मुनसरिफ अस्मा जब होते हैं उसको नहीं, मुनसरिफ अस्मा का हालत रफा से कोई ताल्लुक नहीं। गौर करें मुब्तदा किस हालत में होता है? सर इसमें इशारा में सारी जगहों पे मेरा ख्याल है वही था, हालत रफा थी। हाजा नहीं, तिल का जालिका वो सब ये तो सब मबनी है। ये जुमला खबरिया में नहीं सर, हाँ जुमला खबरिया में क्या चीज? मुब्तदा। हाँ, मुब्तदा किस हालत में? ये रफा में, हालत रफा। खबर किस हालत में? खबर भी रफा में। मैंने आपसे कहा टोटल 8 हालत हैं जिसमें इस्म हालत, आपको कुरान मजीद में जब भी इस्म हालत रफा में नजर आएगा ना तो उसकी 8 वजूहात हैं। 2 वजह आपने पढ़ी हैं अब तक, या तो वो मुब्तदा होगा या वो खबर होगी। जब भी आपको इस्म आप देखें, चाहे अभी आपको आगे का पता हो कि ना पता हो, आप इतना जरूर बता सकते हैं कि यार 8 चीजें होती हैं, 25% तो मुझे पता चली है, 2 मुझे मालूम हो चुकी है, 25% मैं जानता हूँ कि या तो ये मुब्तदा होगा या खबर होगी। इसी तरह से इस्म की हालत जर में जाने की सिर्फ 2 वजूहात हैं, सिर्फ 2 वजूहात, जिसमें से एक वजह आपके सामने आ गई कि इस्म हालत जर में कब होगा? जब वो मुदाफ इलैह होगा। तो अब आपको जब भी कुरान मजीद में कोई इस्म आप देखें और वो इस्म आपको जिसमें अलिफ लाम भी दाखिल ना हो और उसका एराब भी हल्का हो, तो आपका एक गालिब गुमान ये होना चाहिए कि ये मुदाफ है। उसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? जब आप अगला इस्म देखेंगे, अगला इस्म अगर आपको हालत जर में मिल जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि पहला वाला इस्म मुदाफ।
ادروائز آپ پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی نا. اگر واحد اسم ہو تو اس میں تنوین نہیں آتی، لیکن عموماً آپ کو ملے گا نہیں ایسا. مضاف الیہ کی دو کنڈیشن ہے. پہلی چیز یہ کہ مضاف الیہ لازمن حالت جر ہے، اور دوسری کنڈیشن بھی نوٹ کر لیں، مضاف الیہ عموماً، بلکہ عموماً سے بھی آگے چلے جائیں. عموماً تو میں آپ سے کہتا ہوں نا 95%. مضاف الیہ کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ معرفہ ہی ہوگا. مضاف الیہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، مضاف الیہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. نکرہ جب آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی. ادروائز مضاف الیہ آپ ابھی اپنے پاس ذہن میں رکھیں کہ معرفہ ہی ہوگا، حالت جر میں ہوگا. نکرہ آ سکتا ہے، معرفہ کی جگہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن حالت اس کی ہمیشہ چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو حالت جر ہی رہے گی. تو یہ بیسک ایک چیز ہے، اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھیں. مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جو ہے وہ نسبت دی جاتی ہے. جس اسم کی نسبت دی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے کچھ قوانین ہیں. مضاف کا جو قانون ہے وہ دو قانون ہیں. پہلی چیز یہ کہ مضاف پہ کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا. مضاف پہ کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا. اس سے آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ مضاف جو ہے وہ کبھی بھی معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ اسم ہوگا. دوسری چیز یہ کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوگا. ہلکا ہونے سے مراد ہے وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی. تنوین کن اسماء پہ آتی ہے؟ تین قسم کے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین آ سکتی ہے: منصرف واحد اسماء، جمع مکسر اور جمع ثابت. اور اس کے علاوہ اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ تسنیہ کے تمام صیغے جس میں نون آتی ہے اس کی نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور جمع مذکر سالم میں جو نون آتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس کی نون اعرابی کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یعنی کتابانی سے نون کو ڈراپ کر کے کتابہ، مسلمونہ سے مسلمون. اگر یہ مسلمونہ کسی وجہ سے حالت نصب یا جر میں ہوتا تو کیا بن جاتا؟ مسلمینہ بن جاتا. مسلمینہ بن جاتا تو پھر یہ بن جاتا مسلمین، نون اس کی ڈراپ ہو جاتی. اسی طرح سے کتابانی کسی وجہ سے اگر حالت نصب جر میں ہوتا کتابینی، نون ڈراپ ہو جاتی تو کتابی بن جاتی. ٹھیک ہے. مضاف الیہ دو چیزیں. پہلی چیز جو لازمن ہے، مضاف الیہ ہر صورت میں حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ ہر صورت میں حالت جر میں ہوگا. اور مضاف الیہ عموماً بلکہ عموماً سے بھی اوپر چلے جائیں یہ معرفہ ہی ہوگا. اگر نکرہ میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. جب تک اس کی وجہ نہیں ہوگی وہ نکرہ میں نہیں ہے. یہ بنیادی اسٹرکچر تھا مرکب اضافی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی، شاذ و نادر کبھی آپ کو مل جائے گا، ادروائز آپ کو ہر آیت کے اندر جو ہے مرکب اضافی ملے گا ہی ملے گا. تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں، پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم نیکسٹ اس کے اندر اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. تھوڑا سا تفصیلی ہے. تفصیلی کیا ہے؟ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تاکہ چیزیں انشاءاللہ تعالی اور واضح ہو کے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو بتائیے. جی نہال صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ ہارون صاحب آپ کے پاس؟ جی شکریہ الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر بس پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ پچھلی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اور وہ اپلائی نہیں ہو پاتی، وہ بڑا ڈپریشن ہوتا ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک چیز تو یاد نہیں ہوتی، تو دیکھیں یاد نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے یاد اگر نہیں ہو رہی ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ میموری میں نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم اسی جگہ پہ پڑھتے ہیں یا گھر پہ جو تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیا ہماری زبان ہم استعمال بھی نہیں کرتے. کسی جگہ پہ کچھ نوٹس بنا لیں، کسی جگہ پہ جو بھی چیزیں نا اس کی شیٹس بنا لیں. مشکل سے آپ کی ٹوٹل گرامر کی آپ کی جب ہوگی نا، اگر آپ اس کی مختصر شارٹس بنائیں آپ کی مختصر سے 6 سے 8 شیٹس بنے گی، اس سے زیادہ شیٹس بھی نہیں بنیں گی.
وہ اپنے سامنے آپ رکھیں اور دیکھیں آپ اس کو جب تک استعمال میں نہیں لائیں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ if you will not use it you will lose it, تو یہ تو استعمال میں تو لانا پڑے گا سر کچھ نہ کچھ تو, اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے. تو جیسے میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جیسے ڈاکٹر فرح ہیں یا ڈاکٹر شائستہ ہیں, ہارون صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں تو چیزوں کو پک بھی کرتے ہیں اور آگے بھی چلتے ہیں, انشاءاللہ آ جائے گی. اور ویسے بھی اگر دماغ کی کمزوری ہے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بادام کھا لیا کریں, کہتے ہیں وہ ٹوٹتا ہے 7 بادام کھانے سے میموری جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے. سب سے اچھی جو میموری تیز کرنے کی جو چیز ہے وہ یہی کہ آپ اس کو استعمال میں لے کے آئیں, آپ اس کو کوشش کریں. اور میں ہر ایک سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ انتظار نہ کریں کہ میں پوری گرامر ختم ہوگی تو میں قرآن کا مطالعہ شروع کروں, آپ ڈیلی بیسس پہ کریں. سر آپ لوگ تو میرے خیال میں شاید نعمان کے ساتھ وہ بھی کرتے ہیں, تجوید کی کلاس بھی کرتے ہیں, ترجمہ اور تجوید کی تھوڑی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی, میں نے ان سے کہا تھا آپ ایک کام شروع کریں, آپ ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ وہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو گرامر بھی کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ان کو گرامر کی کچھ چیزیں پوچھ کیا کریں, تاکہ جو جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی نا ان کو ریپیٹ ہو کے آ جائیں گی. میرے خیال لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے شاید سورہ تغابن کی ہے, وہ سے ذکر کر رہے تھے وہ. جی بالکل. وہ مطلب اس میں یہ کہ وہ نہ بھی کرے, آپ اسی آیت کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں آپ نے اس میں سے کیا پڑھا تھا. جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی آیت آپ اٹھا لیں, جیسے میں آپ سے کہا جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں کم سے کم ایک کلمہ تو ایسا ہے جس کو آپ پہچان لیتے ہیں نا, کون سا والا مجھے بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین میں سے یہ جو 1 2 3 4 کلمے ہیں, مجھے بتائیں اس میں سے کون سا کلمہ آپ آسانی سے پہچان لیں گے. رب العالمین. نہیں سر, رب العالمین تو آپ نہیں پہچان سکتے, اگلی کلاس میں آپ پہچان لیں گے, آج تو نہیں پہچان سکتے. اچھا, اس میں صرف ایک ہی کلمہ ہے جو آپ پہچان سکتے ہیں آسانی سے, الحمد لگ رہا جی. اب الحمد آپ کے سامنے آ گیا, آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کرتا, انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. مجھے بتائیں الحمد دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ بھی ہے, اور کس حالت میں؟ رفع میں. معرفہ ہے, رفع ہے, کیا بن سکتا ہے؟ کوئی اسے معرفہ بھی ہو اور رفع میں ہو, کیا بنے گا؟ تو یہ مبتدا. زبردست, کیس کلوز. جی, سورہ فاتحہ کی صرف پہلی آیت کا صرف آپ پڑھ, لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو للہ کے علاوہ, اچھا نہیں آگے بھی چلے, الرحمن الرحیم, مجھے بتائیں الرحمن الرحیم آپ کو کیا لگا؟ الرحمن بھی پہچان سکتے ہیں نا اب اس سے میں, یہ آواز بند ہو گئی ہے سر جی. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں سر, اب بیچ میں کٹ گئی تھی, ابھی دوبارہ. اچھا مجھے بتائیے الرحمن بھی پہچان سکتے ہیں نا؟ جی الرحمن بھی, الرحمن پہچان لیں گے نا سر؟ جی سر دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات, کیونکہ کٹ گئی تھی. نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سورہ فاتحہ کے اندر پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس میں آپ نے الحمد کو پہچان لیا کہ معرفہ ہے, باقی للہ آپ کو بھی نہیں پتا کیا چیز ہے, رب العالمین آپ کو نہیں پتا کیا چیز ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو رب العالمین تو پتا چلی جائے, ٹھیک ہے. آگے آ گئے الرحمن الرحیم, مجھے بتائیں الرحمن الرحیم بھی پہچان سکتے ہیں نا؟ یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی دونوں معرفہ ہے, لیکن یہ حالت اس کی جر ہے. جی اس کے اوپر دیکھیں فتح نہیں ہے, نہ اس کے اوپر رفع ہے, ٹھیک ہے جی. نہیں, لیکن وہ ابھی کیا چیز ہوگی یہ اب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے, لیکن اتنا تو آپ کو دیر بھی تو نہیں ہے سر. جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نسب بھی تو نہیں ہے سر. نہیں وہ چھوڑ دیں, الرحمن الرحیم اس کے اوپر حالت جر میں یہ, جی حالت جر ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ حالت جر میں جانے کی 2 ہی وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے اگلی کلاس کے اندر آپ کے پاس یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا.
تو ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں جب آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ آئیں گے, اگلی کلاس آپ کی ہوگی تو آپ پہلی آیت پوری کر لیں گے. آپ کی جو پہلی آیت ہے نا پوری, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ جو مالک یوم الدین ہے نا, یہاں تک آپ کی آیت اگلی کلاس میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کو گرامیٹیکلی پتا ہو جائے گا کہ کیا ہے للہ کے علاوہ, للہ یہ بھی نہیں پتا چلے گا. آپ کو الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگلی کلاس میں بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کا جب آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جب آپ فیل پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں آپ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ فیل پڑھیں گے. تو یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ چلے گا, کیونکہ جب آپ کا یہ پورشن ختم ہو جائے گا نا, جملہ اسمیہ کا ایک پورشن, ابھی آپ سمجھیں ہمارا جملہ اسمیہ کو بھی ہم نے 2 پورشن میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو پہلا پورشن ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ 1 یا 2 سیشن لگاؤں گا صرف قرآن کی آیات کے ساتھ. جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے ہم قرآن کی آیات کریں گے آپ کے ساتھ, تاکہ آپ کے سامنے وہ چیزیں انشاءاللہ آتی رہے. کوشش آپ میری مکمل ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں کروں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, کیونکہ وہی آپ کا سبجیکٹ ہے. تو آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں, اسی طرح سے لگے رہیں. شیطان آپ کو ضرور بہکائے گا, شیطان ضرور آپ کو بار بار آ کے بولے گا کہ کن چکروں میں پڑھ رہے ہو, کو فائدہ تو ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا شام میں ٹینس کھیلنے چلیں گے یا اسکواش کھیلنے چلیں گے یا ڈرائیو پہ چلے جائیں گے, تو وہ آپ کو ضرور تنگ کرے گا. تو آپ بس ہمت رکھیں, آپ بولیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ 1 گھنٹہ میں ضائع کر رہا ہوں نا, ضائع ہونے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوگا, آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.